بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قابل نفرت نہ تھی، لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میری کہانی سیدھی سادی سی ہے، مگر زندگی اور وقت کے داؤ پیچ اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ بس ذرا سا پیر پھسلنے کی دیر ہے۔ نادان عورت تو سیدھی حقارتوں کی دلدل میں جا گرتی ہے، حالات کے ہاتھوں۔ یہ تباہ حال عورت پھر چاہیں جتنا پکار کر کہے کہ مجھے بچا لو، اس دلدل سے نکال لو، لیکن لوگ اسے بجانے کے بدلے ہاتھ بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ لوگ اسے طوائف ہی جانتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ گناہ سے نفرت کرنے کے باوجود اس بازار کی زینت بنوں گی کہ جہاں عصمت کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہلانا پسند نہ کرتے، اس لیے کہ تقدیر نے وطن چھینا، پھر ایک بغیرت مرد نے، جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں، مجھ جیسی معصوم لڑکی کو طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ جب ہوش سنبھالا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور میں ان میں بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں تو دوسری شادی کرنے کے بجائے اماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کو ترجیح دی۔ ان حالات میں اماں نے بڑی مشکل سے میٹرک مکمل کروایا۔ اماں تو انتھک محنت سے جلد ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھیں۔ میں نے میٹرک اسی لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں، اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بن جاؤں۔ اب میں نوکری کی تلاش میں در در بھٹکنے لگی۔ کہیں لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ اب پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دکھ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں نجم نامی ایک شخص کا ایک گھرانہ آباد تھا، جو میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی اور ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے، ایک دن نجم کسی کام سے ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔ نجم نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میں تمہاری بیٹی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی سارا وہاں میرے گھر پر رہے گی۔ میں ہر ہفتے تمہاری اس سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی۔ نجم کچھ دن کے لیے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے آیا ہے۔ اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اسے دے دیں اور تمام مراحل مکمل ہو گئے۔ بالآخر روانگی کا وقت آ گیا۔ میں، نجم اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی اور ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ سی اور بھی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ نجم نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہمیں لے کر پاکستان آ گیا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ بازار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بازار حسن کی زینت بنانا تھا۔ میں جس عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی، یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ موت کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی۔ گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اے خدا، کسی شریف آدمی کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ بالآخر خدا کو مجھ پر ترس آ گیا اور ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور با اخلاق لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، تم مجبور ہو یا خوشی سے اس کانٹوں بھری سیج پر بیٹھی ہو؟ میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی
آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، جیسے ساون بھادو کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب سے برستا ہے۔ جب رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا، سچ کہا تھا میرے دوست نے، میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہا تھا آپ کے دوست نے، اور کون ہے وہ آپ کا دوست؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ تو دانش نے بتایا، میں اس بازار کا شوقین نہیں اور نہ ہی میرا وتیرہ ہے کہ یہاں آ کر خود کو رسوا کروں، تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ سکون کی تلاش کرنے آتے ہیں۔ ایک روز وہ میرے گھر پر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بابر نے کہا کہ یار طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا، اس بار مشاہد سے کہنا پھر اسی لڑکی سے نہ ملا دے جس کا نام ہم نے روتی صورت رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار، وہ سارا، وہ تو نفسیاتی مریضہ ہے، خوبصورت تو بے حد ہے، لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ راہیل نے کہا، یار ترس آتا ہے اس پر، کم وقت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا، وہ بیچاری شریف ہے، جب ہی روتی رہتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا اتا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ، تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ تبھی میں نے اپنی ساری کہانی دانش کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم جاگ گیا۔ اس نے کہا، سارا، واقعی تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں راضی ہو گئی۔ اور پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بن گئے۔ چند دن بعد دانش نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر اس سے اس لیے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت لی تھی اور نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈانٹ کر نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول تو کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب کے ملتے ہی دانش خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ دانش کے ماں باپ، بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسی کہ ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں دانش کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ دانش اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں اور اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 4 سال بیت گئے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اس نے بتا دیا کہ ان کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی دانش مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا، تمہارا کیا قصور ہے، میں کیوں تم پر ظلم توڑوں؟ پہلے کیا تم دکھ اٹھایا تم نے؟ آپ نے ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دیں۔ تو دانش کہتے تھے، جب قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے جو اتنا پیار کرتے تھے، میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔
وہ بھی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ایک بار جب کہ دانش گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست بابر اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ بابر نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ دانش کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے دانش کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا بٹھایا ہے۔ اس اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ بابر کی بیوی نے میری ساس اور نندوں کو جب یہ بتایا کہ دانش نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ ایک طوائف ہے، تو انہوں نے دانش سے پوچھا۔ تب تمام حقیقت دانش نے ان کو بتا کر کہا کہ حالات نے سارا پر ظلم کیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گناہ گار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے ناطہ رکھے یا نہ رکھے۔ میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر طوائف کو بیوی بنایا تھا تو پہلے بتانا تھا، ہم تم کو اسے یہاں لانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف زادی ہوگی اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہ ہی رہ جائیں گی۔ کون سا شریف گھرانہ میری بیٹیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھیں، میں تو ساس ہوں، اگر سارا کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔ یہ اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر دانش نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی۔ ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے، اتفاقاً مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں۔ تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے کچھ افراد بھی قابل تعزیر ہیں۔ صرف طوائف سے ہی نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کرنی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شرفا کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گناہ گار سمجھی جاتی ہے، وہی سزاوار ہوتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے۔ دانش کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے طوائف سے کیوں شادی کی؟ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو یہ گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں کہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں۔ آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو دل سے شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہو تو اس کو شریفانہ زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور دانش نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اسے بڑا اجر ملے گا۔